اچھا جی، اس کے بعد جو حدیث ہے ذرا اس کو بھی سن لیں، اور اس کے بعد ہم اس کو بس اینڈ پہ لے جاتے ہیں پھر، اور باقی آئندہ انشاءاللہ کرتے ہیں۔ اس میں فرمایا خالد جوہنی رضی اللہ عنہ، زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی صبح کی، فجر کی نماز، بالحدیبیہ تھے، حدیبیہ کے مقام پر، علی اسر سمائن، رات کو بارش ہوئی تھی، اس بارش کے بعد یہ نماز صبح ہوئی تو بارش کا اثر موجود تھا، یہ ہے اس کا مطلب علی اسر یا اسر سمائن، کہ بارش کا اثر اس وقت موجود تھا، آسمان کا اثر کا مطلب بارش کا اثر، کانت من اللیل، جو رات کو ہو چکی تھی، فلما انصرف، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور پھیرا نماز سے، اقبل علی الناس، تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے، یعنی یہی باب ہے نا، یہی چیز بتائی جا رہی ہے، لیکن اب آگے بھی کچھ ہمیں اور بھی مل رہا ہے اس میں، چنانچہ آگے فرمایا حل تدرون ماذا قال ربکم، تو اس دن آپ نے یہ فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے، عز وجل، قالوا اللہ ورسولہ عالم، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، قال اصبح من عبادی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے اصبح من عبادی مومن بی و کافر، کہ میرے بندوں نے صبح کی ہے اس طرح کہ مجھ پہ ایمان رکھنے والے ہیں اور کفر کرنے والے ہیں، اس طرح صبح کی، مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، مومن بھی ہیں اور کفر بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اب وہ یہ اس کا مطلب کیا ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے یہ کہا کہ ہم برسائے گئے اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے، رات بارش ہوئی تھی نا، تو جس نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ کے فضل سے بارش ملی، اس کی رحمت سے بارش ملی، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والے ہوئے، اور وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، اور ستارے کے ساتھ کفر کرنے والے، یہ ہے کفر کا مطلب۔ تو جس وقت، یہ بات یاد رکھیے، جس وقت اللہ پہ ایمان ہوگا تو سارے معبودان باطلہ کے ساتھ کفر ہوگا۔ اب اس کا ریورس کر لیں کہ جس وقت معبودان باطلہ کے اوپر ایمان ہوگا اللہ کے ساتھ کفر ہوگا۔ اس لیے جتنے لوگ معبودان باطلہ، خواہ ستاروں کو معبود منائیں یا چاند سورج کو یا درختوں کو یا بتوں کو یا جس کو بھی، یہ سب اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ایمان لائے اپنے معبودوں پر اور کفر کیا اللہ کے ساتھ، تو یہ کافر ہو گئے اور ان کی بخشش نہیں ہے۔ اور جو مومن ہیں، جو اللہ پہ ایمان لائے، انہوں نے باقی سب کا انکار کیا۔ بھئی کفر کیا، انکار کرنا، تو باقی سب کا انکار کر دیا۔ کلمہ طیبہ میں ایسے ہی تو ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ انکار ہو گیا سب کا، سارے معبودوں کی نفی ہو گئی، کوئی معبود نہیں الا اللہ، مگر صرف اللہ ہے بس۔ تو اللہ پہ ایمان ہوگا تو لازماً باقی سارے جھوٹے خداؤں کے ساتھ کفر ہوگا۔ اگر کفر نہیں ہوگا جھوٹے خداؤں کے ساتھ تو اللہ پہ ایمان بھی نہیں ہوگا۔ جی ہاں، اللہ پہ ایمان جبھی ہوگا جب جھوٹے خداؤں کے ساتھ کفر ہوگا۔ اسلام پہ ایمان ہوگا جبھی ہوگا جب سارے دنیا کے باطل نظاموں کا انکار ہوگا، یہ ضروری ہے۔ تو اب لوگ جو ایک مکسچر لے کے چل رہے ہیں آج کل، کہہ رہے ہیں جی فلاں مذہب بھی صحیح ہے، فلاں مذہب بھی صحیح ہے، فلاں مذہب، اب آپ دیکھیں ذرا کیسے کیسی گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اور باقاعدہ کافروں کو، ان کی عبادتوں کو، ان کے طریقوں کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ تک پہنچ رہے ہیں، وہ بھی خدا کو مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان کی بات تو کر رہے ہیں، مگر شیطانی اور طاغوتی چیزوں کے ساتھ اور شرک و بت پرستی کے ساتھ کفر نہیں کر رہے۔
تو اگر یہ ان کا انکار نہیں کریں گے اور دیگر مذاہب کو باطل نہیں سمجھیں گے تو یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. یہ چاہے روزانہ 1,00,000 مرتبہ کلمہ پڑھیں، یہ چاہے روزانہ سجدوں میں پڑے رہیں اور دن رات عبادت کریں، جب تک یہ ان کے ساتھ کفر نہیں کریں گے اللہ پہ ان کا ایمان قائم ہو ہی نہیں سکتا. یہ حدیث اس بات پر بالکل شاہد عادل ہے اور اسی بات کو بیان کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، جس نے یہ کہا کہ بارش اللہ نے برسائی ہے، اس کے فضل سے ہوئی ہے، وہی مجھ پہ مومن ہے، میرے لیے، میرے ساتھ، اور کوکب یعنی ستارے کے ساتھ کافر ہے. کیونکہ کفار اور مشرکین یہ سمجھتے تھے بارش ستارے کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں ہوتی، ستارے کی وجہ سے ہوتی ہے. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، اور جس نے یہ کہا کہ ہم برسائے گئے فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے، ایسے ایسے ستارے کی وجہ سے، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، فرمایا وہ میرے ساتھ کافر ہے، اور مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، اور ستارے کا وہ مومن ہے. تو اب جو بتوں کا مومن بنا ہوا ہے، دوسرے مذاہب کا مومن بنا ہوا ہے، کفر و شرک کی باتوں کا مومن بنا ہوا ہے، وہ اللہ کے ساتھ لازماً کافر ہے. اور جو ان کے ساتھ انکار کر رہا ہے، ان کا انکار کر رہا ہے، وہ اللہ پہ ایمان لانے والا ہے. بس قرآن کی ایک آیت سن لے اسی حوالے سے، اسی کی تائید میں. یہ تو حدیث ہو گئی. قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. فرمایا جو کفر کرے گا طاغوت کے ساتھ، شیطانوں کے ساتھ، شیطانی طاغوتی طاقتوں کے ساتھ، بت پرستی کے ساتھ، اور تمام باطل جتنے اسلام کے خلاف باطل ازم ہیں ان کے ساتھ جو کفر کرے گا، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کفر کرے گا، پہلے کفر کہا، جو اس کے ساتھ کفر کرے گا، ان کا انکار کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پہ وہ ایمان رکھے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، بس وہی ہے جس نے مضبوط دستہ اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا، یعنی وہ مومن ہے. یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے. اب یہ دستہ فرمایا ایسا دستہ ہے کہ لن انفصام لہا، یہ ٹوٹے گا نہیں، مگر اس کی شرط، اس کی قوت و طاقت کی شرط یہ ہے کہ تم سارے طاغوت کا انکار کرو، شیطانی طاقتوں کا انکار کرو، ہر کفر اور ہر شرک کا انکار کرو. جس کو چاہیں لفظ کفر سے یاد کریں آپ، ہے اصل میں وہ اس کا انکار کرنا. جب تم اس کا انکار کرو گے تب تم اللہ پہ ایمان لانے والے بنو گے. پھر تم کہو گے کہ ہم ایمان لائے، تو یہ تمہارا ایمان لانا یہ معتبر ہوگا. یہ سمجھ گئے آپ؟ اس کو اب آج کل کے عقل پرست چاہے تنگ نظری کہیں بھائی، کنزرویٹونیس کہیں، یا جو بھی کہیں، قدامت پرستی کہیں، بیکورڈنیس کہیں، یا جناب کہیں یہ عقل کے خلاف ہے، اور یہ جو ہے مذہبی رواداری کے خلاف ہے، انٹرفیتھ ہارمنی کے خلاف ہے وغیرہ. یہ سب باتیں ہمیں نہ سنائیں، ہمارے دین سے نہ کھیلیں. آپ کے نعرے سب بکواس ہیں. یہ کوئی ایسی انٹرفیتھ ہارمنی کی ہمیں ضرورت نہیں جس میں کہ ہم ایمان و کفر کو اکٹھا کریں. نہیں ہو سکتا ایسا. انٹرفیتھ ہارمنی کا مطلب اگر صرف اتنا ہو کہ ہم دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور اس کا قائل کر لو یہودیوں کو اور امریکہ کو کہ کم از کم مسلمانوں کو انسان سمجھیں. یہ سمجھانا ہے. تو وہاں تو یہ ہوا نہیں، وہ تو اتنا بھی نہیں سمجھ رہے، جانوروں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر سلوک کر رہے ہیں مومنوں کے ساتھ. اور ہمیں کہا جاتا ہے تم ایمان و کفر کو ایک کر لو، انٹرفیتھ ہارمنی ہوگی، اور اس سے کیا ہوگا، لوگوں میں، معاشرے میں ایکویلنس آ جائے گا، مساوات آ جائے گی. یہ سب ایمان کے ساتھ مذاق ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم نظریے میں پختہ رہیں. اسی سے ساری انسانیت نکلے گی. اس میں کوئی نفرت کی بات نہیں ہے، یہ سیدھی سیدھی بات ہے. انسانیت کا درس جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے، اور وہ ہمارے یہاں اچھی طرح موجود ہے. ہم کسی پہ ظلم کے قائل نہیں الحمدللہ. دنیا میں جو آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، آخری جملہ بس اس کو سن لیجئے. دنیا میں جو سب سے بڑے مومن تھے، ہمارے آئیڈیل صحابہ کرام، وہی انسانیت کے سب سے بڑے خیر خواہ ثابت ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسانیت دوست و انسانیت پرور نظام آج تک کوئی لا ہی نہیں سکا. تو یہ ہے ہمارا معاملہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.